کسی بھی معاشرے کی ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ دنیا میں جن ممالک نے معاشی سماجی ترقی کی ہے، اس کا راز معیاری نظام تعلیم میں ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اخلاق باجوہ کی یہ رپورٹ۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ دنیا میں جن ممالک نے معاشی سماجی ترقی کی ہے، اس کا راز معیاری نظام تعلیم میں ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان آزادی کی 6 دہائیاں گزرنے کے باوجود وہ مقام حاصل نہیں کر سکا جو خطے کے دیگر ممالک کو حاصل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ مربوط تعلیمی پالیسی کا نہ ہونا۔ کسی بھی نظام میں بہتری لانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ یا تو اس کی بہتری کے لیے وہ اقدامات کیے جائیں جو اب تک نہیں ہوئے، جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑے ضروری ہیں، یا پھر وہ دیکھیں کہ اگر وہ بہتر اقدامات کے ساتھ چل رہا ہے، جو رکاوٹیں ہیں جو اس کو ڈاؤن فال کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تنزلی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تو ہمیں ان کا انسداد کرنا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے نظام تعلیم میں بے شمار خامیاں ہیں۔ اس وقت پاکستان میں مختلف نظام تعلیم رائج ہیں۔ ہمارا دوسرا تعلیمی معیار کو کم کرنے کا ایک اور جو بڑی وجہ ہے وہ ہمارا طبقاتی تعلیمی نظام ہے۔ ہمارے ملک میں مسجد سے طلباء شروع کرتے ہیں، مسجد میں بھی کچھ طلباء پڑھتے ہیں جن کا بنیادی مقصد دینی تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ کے اسکول آتے ہیں جن کا معیار سب جانتے ہیں کہ وہ معیار اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم یہ پروونشل گورنمنٹ کو چھوڑ کے پھر فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے اسکول ہیں جو FG اسکول کہلاتے ہیں، ان کا معیار ان دونوں جو میں نے پہلے ذکر کیا مدرسہ اور پروونشل گورنمنٹ کے اسکول، فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول کا معیار سلائٹلی بہتر ہے۔ ان سے بھی زیادہ اچھے اسکول فوج نے جو ایک تعلیمی نظام دیا، آرمی پبلک اسکولز اینڈ کالجز ہیں، اب اس آرمی پبلک اسکول اینڈ کالجز پورے ملک میں پھیل گئے، ان کا معیار یقیناً ان اسکولوں سے بہت بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے پرائیویٹ ادارے بھی کھل گئے جو بنیادی طور پہ جن کا مقصد تعلیم دینا بھی ہوگا لیکن ایک بنیادی مقصد پیسہ کمانا بھی ہے۔ وہ اسکولوں کو انڈسٹری کے طور پہ چلا رہے ہیں اور ان کو اگر ایجوکیشنل سپر سٹورز کہا جائے تو میرا خیال ہے بہت زیادہ مبالغہ نہیں ہوگا، چونکہ ان اسکولوں کی فیسیں، ان اسکولوں کی کتابیں، آپ ان اسکولوں کی کتابیں ورق الٹا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا ان کا ہمارے کلچر سے زیادہ واسطہ نہیں ہے۔ آپ ان اسکولوں کی فیسیں دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا ہمارے معاشرے کے شاید 90% لوگ آسانی سے وہ فی افورڈ نہیں کر سکتے، کم از کم 70% تو ان اسکولوں میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جمہوری حکومتیں ہوں یا آمرانہ، تمام حکومتوں نے نظام تعلیم کو ہمیشہ ٹنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت چلایا۔ کسی بھی حکومت نے مربوط تعلیمی پالیسی کا اعلان نہیں کیا، اگر کسی نے کیا بھی تو اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ تو نظام تعلیم میں جس میں کہا جاتا ہے کہ طالب علم اور معلم دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان جو رابطہ قائم کرنے والی چیز ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے طریقہ تعلیم۔ اب طریقہ تعلیم میں ہم جو استاد ہوتا ہے معلم، وہ بڑا اہم رول، بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کو دیکھتے ہیں اگر ہم فرض کریں کہ وہ اگر استاد جو ہے معلم اس قابل نہیں ہے تو پھر ہمیں اس قابل بنانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے موجودہ نظام تعلیم میں اگر ہمارے اساتذہ بہت زیادہ تربیت یافتہ ہوں تو ہمارے نتائج پہلے سے بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ دیگر صوبوں کی نسبت موجودہ حکومت پنجاب نے معیاری نظام تعلیم کے حوالے سے اہم اقدامات اٹھائے ہیں جن کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ دیکھیں، ہماری حکومت میں تعلیم کے شعبے کو خصوصی جو ہے وہ پریورٹی دی گئی، اور اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح تعلیم کے شعبے پر پریورٹی دی جانی چاہیے تھی اس طرح نہیں دی، اور ہم نے اپنے اسکولز کے لیے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی ریکروٹمنٹ کی ہے، جو سائنس، میتھس، فزکس، کیمسٹری اور کمپیوٹر سائنس کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے ریکروٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم ٹیچر ٹریننگز پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ کہ سرکاری اسکولوں کی حالت کو بہت بہتر کیا جا رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ ورکنگ کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز اتنے نہیں ہیں جتنے کہ ہمیں اس کے لیے اس وقت فائنینشیل ریسورسز چاہیے، مگر جتنے بھی ہمارے پاس ہیں میکسیمم جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ پاکستان کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنا ہے تو ہمیں
سب کو چاہیے کہ وہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو، جو ہمارا ملک کا مستقبل ہے پاکستان کا، ان کو تعلیم کے زیور سے راستوں پر راستہ کریں۔ ہماری ترقی کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک ہم معیاری نظام تعلیم رائج نہیں کرتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر خلوص نیت سے کام ہو۔ کیمرامین ارشد علی کے ساتھ اخلاق احمد باجوہ، اسٹار ایشیا نیوز، لاہور۔